آئیے آج ایک بہت ہی زبردست اور اہم مارکیٹ ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں۔ اس وضاحتی جائزے میں ہم سرو لانگ مارچ ٹائرز لمیٹڈ کے آئی پی او کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ یہ پبلک مارکیٹ میں ان کا پہلا قدم ہے اور یقین مانیں تمام مالیاتی ماہرین کی نظریں اس پر ہیں۔ ہم اسے 3 حصوں میں سمجھیں گے۔ اس کمپنی کا اصل انجن کیا ہے، اسے چلانے کے لیے ایندھن کہاں سے آ رہا ہے اور ان کی حتمی منزل کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، ہم یہاں صرف کاغذ پر لکھے خشک اعداد و شمار کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس بھاری بھرکم ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں جو پوری معیشت کا پہیہ چلاتی ہے۔ سروس لانگ مارچ، یا چلیں اسے مختصراً SLM کہتے ہیں، یہ پاکستان میں درآمدات یعنی انپورٹس کو کم کرنے میں ایک بہت بڑا اور کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ ملک کی سب سے پہلی ریڈیل ٹرک ٹائر مینوفیکچرر کے طور پر نہایت تیزی سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی ایک مقامی سٹارٹ اپ اتنی جلدی مارکیٹ پر چھا سکتا ہے؟ جی ہاں، اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں اپنے باقاعدہ آغاز کے بعد سے SLM نے حیران کن طور پر 43.06% مارکیٹ شیئر حاصل کر لیا ہے، مطلب تقریباً آدھی مارکیٹ۔ یہ ایک ایسی غیر معمولی رفتار ہے جس نے درآمدی ٹائروں پر انحصار کرنے والی مارکیٹ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ان کی یہ ابتدائی عوامی پیشکش یعنی IPO اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آج کے اس جائزے کے 4 بنیادی حصے ہیں۔ پہلا، پاکستان کے اس نئے ٹائر جائنٹ کا ظہور۔ دوسرا، اس IPO کا پورا خاکہ۔ تیسرا، پیسنجر کارز کی طرف ان کی بڑی منتقلی۔ اور چوتھا، آگے آنے والے مالیاتی روڈ میپ اور چیلنجز۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ اول کی، پاکستان کی ٹائر انڈسٹری کے بڑے کھلاڑی کا ظہور، جسے ہم اس کہانی کا انجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کمپنی دراصل ایک انتہائی زبردست اور اسٹریٹجک جوائنٹ وینچر کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف چین کی مشہور کمپنی چاؤیانگ لانگ مارچ کی مینوفیکچرنگ اور ٹیکنیکل مہارت ہے، جن کے پاس 40.44% شیئرز ہیں، اور دوسری طرف ہماری مقامی سروس گروپ کی وسیع ڈسٹریبیوشن اور سیلز کی طاقت ہے، جن کے مختلف ذیلی اداروں کے پاس باقی ماندہ بڑا حصہ ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک انتہائی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں، اور ہاں، اس IPO کے بعد عام عوام کے پاس بھی اس کا 5% حصہ آ جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو SLM کو دیگر مقامی کمپنیوں سے بالکل ممتاز کرتی ہے، وہ ان کی آمدنی کی تقسیم ہے۔ عام طور پر مقامی کمپنیاں صرف مقامی مارکیٹ تک محدود رہتی ہیں نا، مگر یہاں اگرچہ آمدنی کا تقریباً 70% حصہ پاکستان سے آتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا اور اہم حصہ اعلیٰ مالیت کی برآمدات یعنی ایکسپورٹ سے بھی حاصل ہو رہا ہے۔ خاص طور پر امریکہ کو 25.44% اور برازیل کو 5.16% ٹائر ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی سرٹیفیکیشنز کا نتیجہ ہے اور واقعی ان کے عالمی معیار کا ثبوت ہے۔ آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، IPO کا خاکہ یعنی اس پوری گاڑی کا ایندھن۔ اس پورے عمل میں جو سب سے اہم نمبر ذہن میں رکھنے والا ہے وہ ہے 14.25 روپے۔ یہ اس IPO کے بک بلڈنگ پروسیس کی فلور پرائس یعنی بنیادی قیمت ہے۔ اسی ریٹ پر بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کار 18 اور 19 مئی کو اپنی بولیاں جمع کرائیں گے، اور پھر اسی کی بنیاد پر عام لوگوں کے لیے حتمی قیمت طے کی جائے گی۔ اور ذرا اس پیشکش کے سائز کا اندازہ لگائیے، یہ 389.73 ملین شیئرز پر محیط ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی پیشکش بالکل نہیں ہے۔ یہ IPO کے بعد کمپنی کے کل ادا شدہ سرمایہ کا 5% بنتا ہے۔ اس سے جو بھی سرمایہ اکٹھا ہوگا وہ کمپنی کو ایک بالکل نئے اور بڑے دور میں داخل کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اور وہ نیا دور کیا ہے؟ یہی ہمارا تیسرا حصہ ہے، پیسنجر کار مارکیٹ کی طرف منتقلی یعنی کمپنی کی اصل منزل۔ اگر ہم کمپنی کی موجودہ طاقت اور مستقبل کے ارادوں کا موازنہ کریں تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ اس وقت ان کا بنیادی کاروبار ٹرک اور بس کے ریڈیل ٹائرز ہیں، جس کی سالانہ پیداواری گنجائش 1.6 ملین ہے۔ یہ مکمل طور پر کمرشل کام ہے، لیکن اب ان کا بڑا ہدف کیا ہے؟ روزمرہ استعمال ہونے والی عام مسافر گاڑیوں یعنی پیسنجر کارز کے لیے ٹائر بنانا، اور ان کا ارادہ ہے کہ مالی سال 2030 تک اس نئی کیٹیگری کی پیداواری صلاحیت کو سالانہ 3 ملین ٹائرز تک لے جایا جائے۔ یہ ایک بے حد بڑی اور جرت مندانہ شفٹ ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلی کوئی راتوں رات اور مفت میں تو نہیں ہوتی۔ اس نئے پیسنجر کار پروجیکٹ کی کل متوقع لاگت 22.56 ارب روپے رکھی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہے جو سٹیل، کنکریٹ اور جدید ترین مینوفیکچرنگ آلات پر خرچ ہوگی۔ اس میں سے 66% حصہ جو کہ تقریباً 15 ارب روپے بنتا ہے، وہ تو صرف نئے پلانٹ اور مشینری کی تنصیب پر لگے گا۔
अगर हम इनके सफर की रफ्तार पर नजर डालें तो अंदाजा होता है कि ये लोग कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। 2019 में जॉइंट वेंचर का मुआहदा हुआ और सिर्फ 3 साल बाद यानी 2022 में इनके कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गए। आज 2026 में ये स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक होने जा रहे हैं और अगला टारगेट 2028 का है, जब पैसेंजर कार टायर्स की बाकायदा पैदावार शुरू होने की उम्मीद है। ये फैसला साजी और इस पर अमल करने की वाकई एक शानदार रफ्तार है। अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, मालियाती रोडमैप और माशी चैलेंजेस। देखें, कोई भी मालियाती जायजा खतरात को समझे बगैर तो मुकम्मल नहीं होता। मालियाती तज्जियाकारों ने कुछ तल्ख हकीकतों और मैक्रो इकनॉमिक खतरात की भी वाज़ेह निशानदाही किए। सबसे पहले तो खाम माल जैसे रबड़ और तेल की आलमी कीमतों का ऊपर नीचे होना एक मुस्तकिल चैलेंज है। फिर चूंकि जदीद मशीनरी बाहर से आनी है तो रुपए की कदर गिरने का खतरा भी मौजूद रहता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा तवील मुद्दती कर्जा लेना, मार्केट में सस्ते चीनी टायरों से मुकाबला करना और सबसे बढ़कर इतने बड़े पैसेंजर कार प्लांट को कामयाबी से चलाकर दिखाना, ये सब वो चैलेंजेस हैं जिन्हें किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? हमने एक तरफ इस कंपनी का मजबूत इंजन और उसकी शानदार तरक्की देखी, उनके फंडिंग के नए ज़राए को समझा, और दूसरी तरफ उनके सामने मौजूद ठोस माशी खतरात का भी तफसीली जायजा लिया। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मकामी जायंट में वाकई इतनी ताकत और सलाहियत मौजूद है कि वो माशी उतार चढ़ाव के इस दुश्वार गुजार रास्ते को कामयाबी से पार कर ले और पैसेंजर कार टायर मार्केट पर भी अपना सिक्का जमा ले। ये एक ऐसा दिलचस्प सफ़र है जिसकी मंजिल पर हम सब की निगाहें जमी रहेंगी और आने वाला वक्त उसका खुद फैसला करेगा। इस वजाहती जायजे में साथ देने का बहुत शुक्रिया।